عمران خان جو ہے یہ تو سیاستدان نہیں ہے، ایک سوچ ہے، وہ ایک ویژن ہے۔ طبیعتاً ہم جمہوری نیشن نہیں ہیں۔ فوج کا رول زیادہ جو کھل کر سامنے آیا سیاسی سطح پر وہ کیا نہیں تھا۔ یک بعد دیگرے 2 آرمی کے چیف آئے جنہوں نے وہی بات ہوئی کہ ایکسٹینشنوں کی بنا پر سیاستدانوں کے ساتھ وہی میں ان دونوں فیملیوں کو ایک شریفوں کی اور بدماشوں کی فیملی کہا کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں فیملیوں نے فوج کو ساتھ ملا لیا ہے۔ فوج کا تو رول ہے نا، فوج نہ لاتی تو یہ اس کو اقتدار نہ ملتا، کیونکہ یہ راحیل شریف سے ڈرتا تھا افسر، چاہے وہ فوج کے ہوں یا سویلین ہوں، کہ اس طرح نوکریوں کی خاطر آپ ملک کے مستقبل کو داؤ۔ ابھی بھی یہ تماشا لگا رہے ہیں، جتنے جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں کوئی دبئی جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، کوئی انڈونیشیا، کوئی آسٹریلیا، نیوکلیر کا بھی سودا کرنے لگا تھا انڈیا کے ساتھ۔ میں مایوس ہوں اتنا کہ میرے لیے آج پاکستان وہ پاکستان نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک کھلاڑی آدمی ہے، اب سیاستدان ہے، دو فیملی سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کے مطابق ان دونوں فیملیز میں ہر چیز کو آپس میں بانٹ یا یہ کر دیتے ہیں، کبھی ریلوے ایئرپورٹس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ رن دا اسٹیٹ۔ تو کیا یہ کوئی ہماری فوج کا بھی کیریکٹر کا معاملہ تھا؟ کیونکہ اس فوج نے ان دونوں گھرانوں کو کرپشن کے الزام میں، بد انتظامی کے الزام میں، ہر وہ کچھ کہا جو کہا جاتا ہے کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گھرانے ہیں آج پنجاب میں، پاکستان میں، ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں پھر فوج کا بھی تو قصور ہے کہ ان کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں انفرادیت جو آتی ہے نا، جس ادارے میں بعض انفراد اس مینٹیلٹی کے ہوں گے، جس مینٹیلٹی کے یہ سیاستدان ہیں، تو یہ پھر آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ 90 کی دہائی میں کیوں 4 دفعہ یہ حکومتیں بدلی، پہلے بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف، پھر بے نظیر اور پھر نواز شریف، اور اس میں اب آپ دیکھ لیجئے 3 تو آرمی چیف ریموو کیے گئے ہیں۔ آصف جنجوعہ جو تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، لیکن نواز شریف کے ساتھ اس کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ نواز شریف نے اس کو گاڑی تحفے میں دے دی تھی اور ہی ٹوک این ایکسیپشن، تو اس سے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو باقی رہا بے نظیر نے پھر اپنی مرضی سے بنایا آرمی چیف۔ خیر کاکر نے بڑا اچھا رول پلے کیا، وہ بڑا زبردست تھا۔ اسی طرح جہانگیر کرامت بڑا اچھا آرمی چیف تھا، لیکن یہ جو تھا نواز شریف، اس نے اس کو نکالا ایک طرح سے جب کر کے، کیونکہ اس نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات کر دی تھی۔ تو اس طرح جھگڑے چلتے رہے سیاستدانوں کے، اور جس کا بھی پلڑا بھاری ہو جاتا تھا وہ پھر اپر ہینڈ آ جاتا تھا۔ تو یہ تو 90 کی دہائی میں آ گیا۔ پر 90 کی دہائی کا ہی ایک، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو 90 کی دہائی، جب سے بے نظیر بھٹو واپس آئیں اور امریکیوں کی بھی خواہش تھی یا خوشنودی تھی کہ یہ وزیر اعظم بن جائیں، کہ جو پاکستان ہے ایک قوم نہیں بن سکا، یہاں پہ نسلی، لسانی، قومی، سب نیشنل جس کو کہتے ہیں، وہ دراڑیں جو ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی ہے۔ آپ نے بالکل بڑی ڈیپر ایشو کی طرف کر دیا اشارہ۔ قوم ہم ہیں نہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا، کیونکہ ستمبر 1946 میں ابھی پاکستان کی صرف بات ہو رہی تھی۔ جب عبوری حکومت بنی تو اس وقت جواہر لال نہرو فارن منسٹر تھا، تو اس نے دہلی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا یہ کہ یہ جو ریاست کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی ریاستیں نہیں بنے گی، انڈین اوشن میں بھارت ہے مین طاقت اور یہی رہے گا، اور یہ جو بھی بنے گا، جو کچھ بھی یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ اٹ ول بی نتھنگ مور دین کلچرلی اٹونومس اینٹی۔ اب یہ اس کے الفاظ دیکھیے، بالکل یہ خیر مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کوئی اس قسم کی باتیں کی تھی، مگر یہ بڑی ٹو دا پوائنٹ تھی جو نہرو نے بات کی تھی، اور اس نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اب دنیا میں 4 بڑی طاقتیں ہو گی، جس میں امریکہ اور یو ایس ایس آر، اس وقت یو ایس ایس آر تھا، سوویت یونین نہیں زیادہ کہا جاتا تھا، اور تیسرا چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا،
چائنا موجودہ سچویشن میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت 46 میں تو چائنا میں ابھی آزادی کی جنگ چل رہی تھی, تو لیکن نہرو کو اتنی پتہ تھا کہ چائنا از اے گریٹ پاور. تو تیسری چائنا اور چوتھی انڈیا. اس نے برٹن کو گریٹ پاور نہیں سمجھا کہ ونس دا برٹش لیو تو انڈیا کے بغیر برٹش ول نیور بی اے گریٹ پاور. یہ اس کو اندازہ تھا. اور پاکستان کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ اٹ ول بی نتھنگ مور دین اے کلچرلی اٹونومس اینٹی. اور پھر اس کے بعد آخری وقت پہ بھی کانگریس کا یہی خیال تھا کہ پاکستان, اور انہوں نے جو ریڈ کلف کے ایوارڈ کے ساتھ ٹیمپرنگ کی لاسٹ منٹ پر, اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ پاکستان ایسی صورت میں بنا دیا جائے کہ یہ سسٹین نہ کر سکے اور بس 1-2 سال میں ٹوٹ پھوٹ کے واپس ہماری ڈومینین میں آ جائے گا. یہ تھا سارا پلان, گیم پلان, جو انگریزوں کے ساتھ مل کر کانگریس نے بنایا تھا. سو پاکستان نے سروائیو نہیں کرنا تھا, سسٹین نہیں کرنا تھا. اور قائد اعظم کا خیال تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ اتنے ثابت قدم ہوں گے کہ میرا جو ایک میریکل آف اسٹیٹ ہے اس کی وہ حفاظت کریں گے. بدقسمتی پہلے سال میں قائد اعظم کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بالکل صحیح نہیں سوچا, غلط سوچا, کیونکہ یہ لوگ جو تھے ایک ایک انڈیویجول کو سمجھ گیا تھا. دولسانہ, گرمانی, سب کے اندر کے ادھر کے کھڑو اور پتہ نہیں سندھ کے جو تھے وہ ہر بندے کو سمجھ گیا تھا. اچھا, مطلب جو لوگ ان کے ارد گرد تھے, ان کے پاس اختیار جی آیا, بالکل, بس تو کوئی یہی کام تو کچھ عمران خان کے ساتھ نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اپنے مطلب کے شارٹ ٹرم گینز. یہ تو وہی چیز ہے نا کہ عمران خان جو ہے یہ تو سیاستدان نہیں ہے. ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, ہی از ناٹ اے پولیٹیشین, ہی از اے فنومینل. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہی از اے فنومینل, ہی از اے مائنڈ سیٹ. ایک سوچ ہے, وہ ایک ویژن ہے. یعنی وہ جو کہ قوموں کو ضرورت ہوتی ہے جس فنومینل کی, جس سوچ کی, نئی قوموں کو, یہ وہ فنومینل تھا. اب آپ دیکھیے کہ میں جمہوریت کی بات اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ ہم مزاجاً طبیعتاً ہم جمہوری نیشن نہیں ہیں. مسلمان کسی جگہ بھی جمہوریت نہیں ہے. ہم تو خلیفوں کی قوم ہے, خلافتوں کی قوم ہے. تو اس وجہ سے جمہوریت تو سوچیے, انفیکٹ دیکھا جائے ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ کو کہیں بھی جمہوریت نظر نہیں آئے گی خاص طور پہ اسلامی سوائے انڈیا کے. بس اسلامی ممالک بھی اور بھی جگہوں پہ جمہوریت نہیں ہے. یعنی وہ ممالک, ملیشیا بھی ہے ٹھیک ہے, مگر وہ جمہوریتیں نہیں ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جن نئی ریاستوں نے ایک ٹرانسفارمیشن کی ہے وہاں آٹوکریٹک ریجیمز کے ساتھ کی ہے. کسی جگہ بھی جمہوریت نہیں تھی. آپ ساؤتھ کوریا سے لے لیجیے, پاک چونگ کی ڈکٹیٹر تھا. سنگاپور سے لے لیجیے, ایک فرد واحد تھا, لی کوان یو. ملیشیا سے لے لیجیے, مہاتیر تھا. انڈونیشیا میں پہلے سکارنو تھا, پھر اس کے بعد سہارتو تھا. اور جاپان میں بھی دیکھ لیجیے, دوسری جنگ عظیم کے بعد بادشاہت تھی, لیکن وہاں بھی جو ہے تو آٹوکریٹک سسٹم تھا, وہ جمہوریت اس میں جو ویسٹ کی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ سوچنا کہ پاکستان کے لیے, اور خاص طور پر پارلیمانی طرز حکومت, جنہوں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم ہوگا, ابھی تو اس کو وقت نہیں ملا تھا. اور اسی سوچ کے حوالے سے یہ جو تبدیلی ابھی 2018 میں پاکستان میں آئی, لیکن اب یہ فوج کا رول زیادہ جو کھل کر سامنے آیا سیاسی سطح پر وہ کیانی کے وقت آیا ہے. اس وقت باقاعدہ لڑائی سیاستدانوں اور فوج میں شروع ہو گئی تھی. مشرف کے دوران تو ہو گئی تھی, مشرف کو پھر ٹھکانے لگانے کے بعد جب بھٹو اس کی زرداری آیا تو زرداری نے پھر امریکہ کو ایک میمو بھیجا. وہ میمو گیٹ کا جو اسکینڈل ہوا اس میں باقاعدہ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ ہمیں فوج پر ہماری برتری کروا دیں تو پھر ہم آپ سے فوج کی ساری اپوائنٹمنٹس, بندوں کی سلیکشن, موومنٹ آپ کو پوچھ کے کریں گے. اور یہ پھر اس میں اس سارے میمو گیٹ میں کیانی خود شامل ہو گیا, اس کے ساتھ ہی 2-3 جنرل تھے. تو انہوں نے ساتھ مل کے کوشش پھر یہ کی کہ بھی اس کو پیپلز پارٹی اور یہ جو زرداری ہے اس کو ساتھ ملا کر, تو وہ کیانی کے ساتھ پھر ایکسٹینشن مل گئی. تو جب ایکسٹینشن کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ پولیس ہماری تباہ اسی وجہ سے ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے آئی جی کو ایکسٹینشنیں دیتے تھے, منتخب کرتے وقت بھی دیکھتے تھے, چوائس ہوتی تھی, تو جو ایک دفعہ آ جاتا تھا تو وہ ان کا غلام بن جاتا ہے.
تو میں 2015 میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی کوشش ہے کہ ہمارے آرمی کے چیف کو آئی جی پولیس بنانا چاہتے ہیں، تاکہ جس طرف پولیس کو استعمال کرتے ہیں وہ کریں گے، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ میری ایک غلط اسیسمنٹ تھی، کیونکہ چند سالوں بعد دیکھ لیا ہم نے جس طریقے سے یکے بعد دیگرے 2 آرمی کے چیف آئے، جنہوں نے وہی بات ہوئی کہ ایکسٹینشنوں کی بنا پر سیاستدانوں کے ساتھ وہی دونوں فیملیاں، میں ان دونوں فیملیوں کو ایک شریفوں کی اور بدماشوں کی فیملی کہا کرتا ہوں، کیونکہ شریفوں کا تو نام ہی شریف ہے، وہ بدماشوں کا یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں فیملیوں نے فوج کو ساتھ ملا لیا ہے۔ کیانی کے بعد مطلب اگر اس اس کے کو بعد آپ دیکھیں نا، راحیل شریف ایکسٹینشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا، وہ پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ راحیل شریف سے ڈرتا تھا نواز شریف، وہ جو کیا تھا ڈان لیکس جو پیدا ہو گئے تھے، وہ بھی ایک کرائسس پیدا تھا، وہ بھی لیکن وہ تو بعد میں جنرل باجوہ نے کہا کہ جی وہ راحیل شریف نے وہ ڈان لیکس ایسی باجوہ کو کر لیا، باجوہ کو کرنے کے لیے اس سے پھر ٹو گیٹ ریڈ آف راحیل اس کو سعودیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھا جائے تو اس میں کریکٹر کھل کر آ جاتا ہے ہمارے افسر، چاہے وہ فوج کے ہوں یا سویلین ہوں، کہ اس طرح نوکریوں کی خاطر آپ ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا۔ اچھا، میں اس پہ ایکچولی ایک الگ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ نے چونکہ بار بار کریکٹر کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ جو پاکستان کا اس وقت دنیا بھر میں امیج ہے، جس طرح پاکستانیوں کی تحقیر ہوتی ہے، آپ خاص طور پہ جب عرب ممالک میں جاتے ہیں، جس طرح کی پابندیاں یورپ میں پاکستانیوں پہ لگی ہیں، تو اس میں ان لوگوں کا کیا کردار ہے؟ کس حد تک کہ نواز شریف اور فیملی گئے تو وہ سرور پیلس میں سعودی عرب میں ان کو دے دیا گیا، مفت میں وہاں ٹھہرے۔ جنرل پرویز مشرف ملک سے فرار ہوئے ایک لحاظ سے، تو ان کو دبئی نے تحفے میں ایک محل دے دیا، جس کو بعد میں ہم نے سنا وہ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال کرتے رہے۔ لندن میں بھی اس نے پراپرٹی سعودیوں کے پیسے سے خریدی۔ تو راحیل شریف، جنرل راحیل شریف، وہ دیکھیں پاکستان کا اتنا بڑا ایک عہدہ ہے آرمی چیف، وہ جا کے ایک 34 سالہ شہزادے کے نیچے ایک ایسی فوج کا سربراہ بن گیا کہ جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے کہ اس کیریکٹر، ہمارے کیریکٹر کی وجہ ہے کہ ان جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے جو دکھایا اس کی وجہ سے آج پاکستان ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ پرابلم ہمارا شروع سے تھا، ہمارے کیریکٹر لوگوں کا، اور جس کی وجہ سے پاکستان، وہ جو کہتے ہیں نا، یہ اڑان، پاکستان اڑان کی بات کرتے ہیں، تو وہ اڑان ہو ہی نہیں سکی۔ ابھی بھی یہ تماشا لگا رہے ہیں، اور اس طریقے تو قومیں نہیں بنتی ہیں۔ پرابلم تو یہی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کی نوکریاں کرتے ہیں جا کے، اصولاً تو یہ ہوتا ہے، مثلا میں نے سوچا ہوا ہے کہ جب میں مثلا فورن سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوا، میری ایک پوزیشن تھی جو کہ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ویل نون تھی، تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہ ملک میں دوبارہ کوئی نوکری کروں گا، نہ میں کسی اور کی نوکری کروں گا باہر کی۔ تو لوگ ہوتے ہیں، یہ جتنے جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں، کوئی دبئی جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، کوئی انڈونیشیا، کوئی آسٹریلیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ملک کو آپ نے سرو کیا ہے، ملک میں رہیے، ملک کی عزت، ریٹائر ہو کے بھی آپ ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ہمیشہ وہی ہے کہ 3 سال ایکسٹینشن کی، 3 سال کی جو ٹینیور ہے، اس سے، حالانکہ یہ ٹینیور بہت ضروری ہوتی ہے، پورے دنیا میں فوج کا ٹینیور مقرر ہوتا ہے، وہ 3 سال ہوتا ہے، لیکن یہ اب جس طریقے سے انہوں نے 3 اور 5 8 سال کر دیا ہے ہمارے نئے اس آرمی چیف کا، یہ باتیں سوچ کر پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ فوج کو انہوں نے ایک فوج نہیں چھوڑا، اٹس نو لانگر این آرمی، یہ بیسیکلی ان فیملیوں کے ساتھ مل کر ایک پارٹنر بن گئی ہے۔ اور جو نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ، جس طریقے سے پاکستان کا حال ہو رہا ہے، پاکستان کو اسٹیٹ ہوڈ کے قابل نہیں چھوڑا ہے، پاکستان کی عزت نہیں ہے ایک اس طریقے سے کہ انڈیپینڈنٹ نیوکلیئر طاقت تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب جس طریقے سے اب ہم پر دھمکیاں آ رہی ہیں، جو ہو رہا ہے، یہ باجوہ تو جاتے جاتے سنا ہے کہ وہ نیوکلیئر کا بھی سودا کرنے لگا تھا انڈیا کے ساتھ، اس نے جتنی بھی ہماری تھی ڈگنیفائڈ پوزیشن، اس کو کمپرومائز کر دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں غصے میں نہیں ہوں، میں مایوس ہوں اتنا کہ میرے لیے آج پاکستان وہ پاکستان نہیں
جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس سوچ کے ساتھ بنایا تھا. کیونکہ پاکستان میں حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، جوڈیشری نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لا نہیں ہے، اور ایک خاص طبقہ ہے جس کو VIP کلچر سے مراد مل رہی ہیں. اور جس طرح اب آج کل جو فائنانس منسٹر ہے وہ لگا ہوا ہے ٹیکسز سسٹم کو کرنے کے لیے، اور ابھی 2 یا 3 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی وقت ہو گیا اس کو، تو یہ نہیں سوچتا کہ کیپٹل ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. وہ ٹیکسیشن سے ریاست سوچتا ہے کہ ہاں جو لوگ ہتھے چڑھ گئے ہیں ان سے ہاں اور بس وہ غریب لوگ سیلریڈ لوگ ہیں تو ان سے ٹیکس لینا چاہتے اچھا. ہیں. جو آپ نے بات کی بڑی دلچسپ کہ آج پاکستان میں پارلیمان نہیں ہے، آئین نہیں رہا، اس کا ہم نے حشر دیکھ لیا 26ویں ترمیم وغیرہ بالکل آپ دیکھ لیجیے. جیسے ہوئی. تو اس میں یہ باعث تشویش بھی ہے، لیکن دوسری طرف کیا یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو جیسے ملیشیا کو مہاتیر مل گیا، انڈونیشیا کو سہارتو ملا، چین کو چیئرمین ماؤ، دینگ جیوپنگ، شی جن پنگ مل گئے، پاکستان کو ایسا کوئی نہیں مل سکا؟ دیکھیں یہ جب باجوہ 2018 میں عمران کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ سوچ کر نہیں لائے تھے اس کو کہ یہ پاکستان کا شی جن پنگ بنے گا یا مہاتیر بنے گا یا پاک چنگ ہی بنے گا یا مہاتیر بنے گا. انہوں نے سوچا کہ یہ کھلاڑی آدمی ہے، اب سیاستدان ہیں، دو فیملی سے تنگ آ گئے تھے کیونکہ 90 کی دہائی اور مشرف کے بعد کا پیریڈ سارا کا سارا بھرا پڑا آپس میں اسٹرگل کا. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کریں گے اور اس کو ہم قابو کر لیں گے. تو باجوے کی سوچ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹارٹڈ سوچ تھی. اس کے اندر کوئی نیشن ہولڈ والی چیز نہیں تھی. کوئی جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے کہ رولرشپ اگر وہ اس پوزیشن میں آیا تھا کرنے کے لیے تو ہی ڈنٹ شو دا رولرشپ کوالٹی. اور اس کے بعد اس کا سکسیسر بھی وہی، اس نے اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کیا، اور وہ یہ فیملیز دونوں جو ہیں یہ پھر ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی ہیں. تو اب آبویسلی جتنا بھی سلسلہ ہے پاکستان، تو اب میں نے کہا نا کہ عمران کو لے کر آئے تھے تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب پہلے سال میں جب ایک دفعہ اس کو اتارا گیا تو مجھے میسج عمران نے بھجوایا دیٹ ہی وانٹڈ ٹو سی می. آپ سے میں نے پتہ نہیں بات کی تھی. ہاں تو وہ میں نے کہا تھا کہ میں گاڑی بھیج دوں تو بنی گالا مجھے بلا. میں نے کہا میں کسی پرائم منسٹر کے سرونگ پرائم منسٹر کے گھر نہیں کبھی گیا اپنے کوئی ذاتی کام کے لیے، تو اب تو میں کسی ریٹائرڈ بندے کے گھر نہیں. تو میں نے کہا تو نے کہا زوم پہ بات کر لیں، تو اس کی بات کی. تو میں نے زوم پہ جب میں نے بات ہی شروع کی کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو یو آر سراؤنڈڈ بائی ولچرس، اور یہ میں بات لائیو ٹی وی پر کہا کرتا تھا، یہ میں نے اس کو کہا. تو اس نے باتیں بڑے دھیان سے سنی، پیشنٹلی سنی. پھر اس نے مجھے باتیں اپنی بتائیں. کہتا ہے کہ بندے جو تھے مجھے سارے، یعنی جو کام کے جو بندے تھے وہ سارے باجوہ نے دیے تھے، فوج نے دیے تھے. اور شروع سے ہی فوج مجھ پہ وہ سارے ہی ایڈمٹس کہ بھی فوج کا تو رول ہے نا، فوج نہ لاتی تو یہ اس کو اقتدار نہ ملتا. یہ تو 2011-12 سے لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا تھا. الیکشن میں تو یہ 2 فیملیز کسی کو آنے نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے ترمیمیں ایسی کر لی تھیں وہ 18ویں 19ویں کے، جس کے مطابق ان دونوں فیملیز میں ہر چیز کو آپس میں بانٹ لیا تھا. تو اس وجہ سے یہ سوائے فوج کی سپورٹ کے آ نہیں سکتا اقتدار میں. تو یہ آ گیا، اور اس کا خیال تھا، عمران کا یہ خیال تھا جو میرے ساتھ نہیں ڈسکس ہوا، لیکن خیال تھا کہ یہ پاکستان کو بدل دے گا. جو اصل جس طریقے کی ہمیں ٹرانسفارمیشن چاہیے اس کے لیے یہ سارا کچھ چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر تو پاکستان میں ٹرانسفارمیشن کے لیے آیا تھا یہ. تو ہوا یہ کہ وہ باجوہ نے دیکھا کہ یہ تو باجوہ، اس نے مجھے بتایا عمران نے کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ کرپشن از ناٹ این ایشو، وائی آر یو آلویز ٹاکنگ اباؤٹ کرپشن. مجھے عمران کہتا ہاں کہ کرپشن از نو پرابلم ان پاکستان، یہ کہتا. اس کے بعد کہتا تم نے چیف منسٹر غلط لگایا ہوا ہے بزار، اس کو بدلو اور اس کی جگہ تم علیم خان کو لگاؤ. یہ کہتا ہے کہ میں نے علیم خان کو لگانا ہوتا، میں نے اس کو پارٹی سے نکالا تھا کیونکہ یہ جو 2 بزنس مین تھے ان کی میں یہ سارا دیکھ لیا تھا کہ یہ
سیاستدان نہیں ہیں، جس پاکستان کو جس کی توقع تھی وہ نئی چیز تھی، تو یہ تو بزنس مین آ کے تو اپنا بزنس کے لیے آتے ہیں، تو کہتا ہے میں نے کہا میں نہیں کروں گا یہ چیز. پھر کہتا تھا نواز شریف کو چھوڑو، اس نے کہا میں نے تو اس کو گرفتار ہی نہیں کیا، وہ تو تم نے عدالتوں سے کیس بنوا کے، اس کو پتہ تھا صاحب، تم کیس بنوا کے تم نے اس کو نکالا ہے. ہاں مطلب عمران خان کو اس معاملے پہ انہوں نے کافی گھیر لیا تھا. جنرل باجوہ نے ہمیں بھی بتایا تھا بریفنگ میں کہ بلکہ ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وزیر اعظم نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ کرپشن کے معاملے ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہے، کرپشن کے معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن عمران خان کو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کرپشن آپ کیا کرپشن کرتے ہیں. اچھا میں ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ جتنا آپ نے یہ بیان کیا آپ مایوس بھی ہیں، اور جو آپ نے پہلے میں سوال آپ نے جو بات کی پارلیمنٹ، آئین کی، فوج کی، اداروں کی، کہ اب وہ آپ کا جو تصور ہے پاکستان کا وہ نہیں رہا اور یہ محدود چند لوگ ہیں، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے، وڈ یو ایگری کہ دراصل یہ ایک سیاسی فوجی اشرافیہ پہ مشتمل ایک کلب ہے جو کہ پاکستان کو اپنی کالونی کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے؟ اٹس این آکوپائڈ ٹیریٹری. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں نے سوچا تھا، ہم شروع سے بچپن سے، کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آج ہم کشمیر سے بدتر بن گئے ہیں. میں بتاؤں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا. میں بتاؤں تو وی آر ناٹ اسٹیٹ، وی آر این آکوپائڈ علاقہ ہے، بس آکوپائڈ اینٹی ہے. اور اس میں بدقسمتی یہی ہے کہ یہ 2-3 اینٹیز ہیں جنہوں نے اپنے اقتدار میں رکھ کے ملک کو مزید لوٹنے، اس کو کرنے سے تو ملک کی سروائیول کہیں نظر نہیں آ رہی. ملک تو پہلے ہی ختم ہو چکا. جس قسم کے اب اکانومی، جس قسم کی سٹنٹ کھیلے جا رہے ہیں، تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کبھی پی آئی اے کر دیتے ہیں، کبھی ریلوے ایئرپورٹس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ رن دا اسٹیٹ. اصل بات تو یہ ہے وین یو آر آؤٹ سورسنگ دی میجر انسٹیٹیوشنز آف دا کنٹری ٹو فارنرز، تو دیٹ مینز یو آر ناٹ کمپٹنٹ، یو آر ناٹ کیپبل. بیسیکلی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہیں. تو بجائے اس کے کہ تم گلف والوں کو اپنے ٹیریٹریز دے کے کہ تم یہاں فارمنگ کرو، یہ کرو، وہ کرو، ارے بھائی تم ملک کو گروی کر دو، سعودیوں کو دے دو، ملک کو امارات کے حوالے کر دو کہ آپ چلائیں. میں کہتا ہوں وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اس وجہ سے اس ملک کو ملک بنا دیں گے، یہاں لا اینڈ آرڈر لے آئے گی، یہاں کی فوج ہو جائے گی، یہاں کی پولیس ہو جائے گی، یہاں کی قوم، جو لوگ ہیں وہ قوم ہو جائیں گے. یہ اگر کر دیں تو بہت گزارش ہوگی، کیونکہ یہ جو جس طرح اڑان کے سٹنٹ لگا رہے ہیں نا، اس طرح ملک نہیں بنتا. یہی تو اس وجہ سے میں بے چین ہوتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. بس قسمت یہ ہے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. اور بالکل آپ نے جو آخر میں بات کہی دوستو، آپ نے سنی شمشاد صاحب کی، میرا خیال ہے اس کا لب لباب یہ ہے جو زیادہ وہ کہنا بھی چاہ رہے تھے، رول آف لا، کہ اس ملک میں قانون کی، آئین کی عملداری جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور جب متاثر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر فوج اپنا کام نہیں کرے گی، دوسرے ادارے جو ہیں وہ کسی اور کام میں لگ جائیں گے. اور آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پہ دوسرے معاشرے، جیسے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. آؤٹ سورس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی آئے گا مینیجر کے طور پہ اس ملک کو چلائے گا، اور مینیجر جب چلائے گا تو وہ کارکردگی بھی مانگے گا لوگوں سے، احتساب بھی کرے گا، اور اس کی وجہ سے ملک میں سسٹمز بہتر ہو سکتے ہیں. اگر سسٹم بہتر ہوں گے تو عوام کی جو غالب اکثریت ہے اس کی زندگی بھی شاید آسان ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس ملک پہ وہ کلب حکمرانی کرے جو کہ سول اور ملٹری اشرافیہ پہ مشتمل ہے. اور امتیاز ایک میں صرف کہنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات سے، کہ ہمیں یہ جو آئی ایم ایف والا ایک ہم نے اپنا کلچر بنا لیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو نتھی ہو گئے ہیں، یہ ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو لونز ہوتے ہیں یا مدد ہوتی ہے، وہ کیپٹل نہیں ہوتا، وہ سرمایہ نہیں ہوتا، وہ ایک لائبلٹی ہوتی ہے. تو لائبلٹی کے ساتھ آپ ریاست کو بلڈ نہیں کرتے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ آئی ایم ایف پر ڈپینڈنٹ رہیں گے تو ملک آگے نہیں جا سکتا. تب میں یہ تجویزیں دے رہا ہوں کہ آؤٹ سورس کر دیں. اور جس طرح کہ آپ جی او آر دیکھیں، لاہور کا، پنڈی کا،
پنڈی کی اسلام چھاونی کو دیکھیں اسلام آباد میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ جیو آرز وغیرہ ہیں، آپ بجائے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے آپ جیو آرز کو پرائیویٹائز کریں، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہیں، یہ ایک دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ سرکاری ملازموں کو اتنے عیاشی والے گھر دے رہے ہیں. یہ 10 کنال پہ 10 پھیلے ہوئے. نہیں جی، 20 کنال کے ہیں. اچھا. اور گاڑیاں یہ ہری نمبر پلیٹ والی، یہ چاہے سویلین ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، جج ہوں، فوجی ہوں، سب کو اس طرح لگژری گاڑیاں لیٹسٹ جو ہیں ایکسپینسو گاڑیاں جو ماڈل بڑے بڑے، یہ بند کرنا چاہیے سرکاری خرچے پر. یعنی ایک تو لون، بلکہ بھی تازہ ترین ہم نے سنا کہ ایف بی آر کے کوئی 1000 نئی گاڑیاں خرید بس رہے اب ہیں. دیکھ لیجیے کوئی کہاں پتہ نہیں 2-3 ارب یہ چیزیں ہیں. جب تک آپ، میں کہتا ہوں لاہور کا جیو آر اگر آپ نیلام کر دیں، آپ سرکاری ملازموں کو تنخواہ دیں، اس پہ کرایہ دے دیجئے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو آفٹر آل اپنا گھر بناتا ہے نا لوگ. تو اس طرح لوگ اپنے بنائیں گے، لوگوں کو عادت پڑے گی اپنے خود زندہ رہنے کی. اور گاڑیاں جو ہیں وہ آپ بجائے اس کے کہ اس گاڑیوں کو جو ڈرائیور اس وقت چلا رہے ہیں آپ ان کو آپشن کر دیں اور ان کو کہیں کہ تنخواہ کے ساتھ آپ کو یہ مانیٹائز کر دیں گے، اتنی بن جائے گی. تو اس طرح آپ دنیا کے سسٹم میں مین سٹریم میں آ جائیں گے اور پھر معاملات کو ایڈریس کرنے کی آسانی ہو جائے گی. بس صرف یہ بات. چلے، بہت بہت شکریہ جی دوستو. اب آپ نے باتیں سنی، دل تو بات کرتا ہے، مزید باتیں کرے، لیکن آج کل کے دور میں وقت کی کمی ہے، لہٰذا آپ اسی کو انجوائے کیجیے اور اس کا تجزیہ کیجیے. بہت بہت شکریہ.